اللہ نے اہل بیت کی طہارت کا اعلان کیا۔ اعلان اور ہوتا ہے، ایجاد اور ہوتا ہے۔ ایک شخص نے آ کر میرے معصوم امام سے کہا، مولا آیت تطہیر کے نازل ہونے کے بعد اہل بیت پاک ہوئے؟ یہ 9 ہجری کی آیت ہے، سرکار 1 سال بعد رحلت فرما جائیں گے۔ یہ آیت 9 ہجری کی ہے، آیت مباہلہ اور آیت تطہیر۔ آیت تطہیر کے نازل ہونے کے بعد اہل بیت پاک ہوئے؟ میرے معصوم امام کی پیشانی پر بل آ گیا۔ حضرت نے فرمایا، یہ سوال تم نے کیسے کر دیا؟ اگر آیت تطہیر کے نازل ہونے کے بعد اہل بیت پاک ہوئے ہیں تو سورہ توحید کے نازل ہونے کے بعد اللہ ایک ہوا ہے۔ اللہ ہمیشہ سے وحدہ لا شریک، ایسے ہی اہل بیت ہمیشہ سے طاہر و مطہر۔ اعلان طہارت اس وقت ہو رہا ہے جب ضرورت پڑی ہے۔ قرآن مجید سورہ مبارکہ نور کی آیت کریمہ، بیت کا گھر بات کی ہے میں نے، اہل بیت کی بات کی ہے، بیت کی بات ہو رہی ہے۔ ایک آیت بیت سے متعلق سن لیجئے، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، ان گھروں کو تعمیر کرو، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، جن گھروں میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، ان گھروں کو بلند کرو، تعمیر کرو، سجاؤ سنوارو، گراؤ نہیں، منہدم نہیں کرو، ان گھروں کو مٹاؤ نہیں۔ قرآن پکار کے کہہ رہا ہے جن گھروں میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے ان گھروں کو تعمیر کرو، ان گھروں کو بناؤ، ان گھروں کو سنوارو، اپنے گھر سے زیادہ ان گھروں کو اچھا بناؤ جس میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، جب یہ سورہ نور کی آیت نازل ہوئی، سرکار نے اصحاب کو بتایا کہ اللہ نے یہ پیغام نازل کیا ہے کہ ان گھروں کو تعمیر کرنا ہے جن گھروں میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ تو ایک صحابی محترم کھڑے ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا یا رسول اللہ، وہ کون سے گھر ہیں کہ جنہیں تعمیر کرنا ہے؟ سرکار نے فرمایا بیوت الانبیاء، انبیاء کے گھر۔ بھائی میں یہاں ایسے آگے نہیں بڑھوں گا، ہمارا عقیدہ ہے اور سینہ ٹھوک کر عقیدہ ہے کہ ہم مولا علی کو انبیاء سے افضل مانتے ہیں۔ ہمارے نبی کے بعد اگر کائنات میں کوئی صاحب فضیلت ہے تو علی۔ ہمارے پاس دلائل ہیں، دلیل سنو۔ اب سے 3 سال پہلے ماہ مبارک رمضان میں ایک ٹی وی چینل پر یہ بحث آ گئی، ہمارے ایک عالم دین نے یہ گفتگو کی تو فوراً شور مچا اور آپ کی راولپنڈی میں ایک FIR بھی کٹ گئی توہین انبیاء کی، اور FIR اس بنیاد پہ کٹی۔ پھر طالب رضوی سے کہوں گا کہ یہ ذرا تحقیق تو کیجئے، ایک ہی تھانہ راولپنڈی کا FIR ہے، کیوں کاٹتا ہے؟ جی توجہ ہے؟ آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ میرا تو سوال ہے۔ FIR کٹ گئی کہ جی جو یہ کہے گا کہ علی مولا انبیاء سے افضل ہیں وہ توہین انبیاء کر رہا ہے اور اس پہ توہین انبیاء کی سزا لگے گی اور FIR کٹے گی۔ پہلے تو میں آپ سے گزارش کروں، آپ سے کہہ کر کسی اور سے کہہ رہا ہوں کہ یہ FIRوں کی بیلنس پالیسی اچھی نہیں ہے۔ یہ پاکستان کے حالات کو مزید بدتر اور مزید مقدر کرنے کی طرف ایک نامناسب اور غیر معتدل عمل ہے۔ کنٹرول کریں۔ ہمارا بھی حال آپ کو پتا ہے، ہم اگر بکتے ہیں تو صرف عزاداری کے لیے بکتے ہیں، ہم سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، سب کچھ دے دیتے ہیں، ہمارا سب لے لو، ہم صرف عزاداری کے لیے۔ اس ملک میں ہمارا صرف ایک مطالبہ ہے، ہمیں رونے دو۔ یہ جو جلوس پر تبصرے ہوتے ہیں نا کہ جلوس نہیں نکلنے دو، جلوسوں کو روکا جائے، اس کا سبب بتا دوں؟ ہمارے مزاج میں نہیں ہے بہت زیادہ۔ اب بھی میں کل بھی ایک جگہ گیا تھا تو میں اپنے وہ دوست بھی جنہوں نے بلایا تھا وہ جانتے ہیں کہ 10 دفعہ بلانے پہ 1 دفعہ ٹائم نکال پاتا ہوں، بہت چھوٹا سا ذاکر ہوں، اور اپنے خطابت پر بھی کوئی مجھے بھروسہ اور اعتبار نہیں ہے، یعنی میں اعتماد نہیں ہے، میں خطیب بھی بہت اچھا نہیں ہوں، لیکن ٹائم نہیں ہے۔ تو بہت شوق نہیں ہے کہیں آنے جانے کا،
مگر ایک دفعہ ایسے ہی ہم ایک نشست میں تھے تو بحث ہونے لگی کہ یہ جلوس فلاں روڈ سے گزر کر فلاں گلی میں جائے گا اور پھر کچھ دیر کے بعد کوئی 15-20 منٹ کے بعد دوبارہ روڈ پر آ جائے گا. تو اس گلی میں رہنے والوں میں ایک مفتی صاحب تھے, وہ کہنے لگے ہماری گلی میں جلوس نہیں آئے گا. تو جو ڈپٹی کمشنر صاحب وہاں بیٹھے تھے انہوں نے کہا مولانا 20 منٹ کی بات ہے, جائیں گے اور پھر دوبارہ, وہ پرانا روٹ ہے جی, 70 سال سے 80 سال سے کرتے آ رہے ہیں, پاکستان بننے سے پہلے کے جلوس ہیں اس ملک میں. جب یہ راجہ بازار کا مسئلہ ہوا تھا نا, اس وقت بھی یہ زبانیں چلی تھیں جیسے اب چلنے لگی ہیں. تو اس وقت میں بھی ہمارے بزرگوں نے ایک بڑا حسین جملہ کہا تھا, اور وہ جملہ یہ کہا تھا کہ یہ بازار نہیں تھا مگر جلوس تھا. تو اگر تمہیں کسی چیز کو کہیں اور لے جانا ہے تو بازار لے جاؤ, جلوس نہیں جائے گا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جب یہ کہتے ہو نا کہ جلوسوں کو شہر سے باہر بیابانوں صحراؤں میں کوئی جگہ دے دو ان لوگوں کو ماتم کرنے کے لیے اور جلوس نکالنے کے لیے, تو میرا تو موٹا سا سوال ہے, میں نے اس وقت بھی ایک رسانے پر کہا تھا, پھر تکرار کر رہا ہوں کیونکہ وہ باتیں دوبارہ دہرائی جا رہی ہیں. اور یہ بھی میں آپ سے کہہ دوں کہ کچھ ہی مدت کے بعد پاک فوج کے ایک سربراہ نے آ کے بتایا کہ کیا ہوا تھا. جی کیا ہوا تھا, خود ہی کالے کپڑے پہن کر اپنے مدرسے پہ حملہ کر رہے تھے جی. اور آج میں آپ کو بشارت دے دیتا ہوں کہ یہ جو 2 شکایتیں ہم سے ہوئی ہیں نا اس ملک کے اندر, ایک اسلام آباد میں اور ایک کراچی میں, تو آج میں آپ کو بشارت دیتا ہوں کہ 2-4-5 سال سے زیادہ نہیں گزرے گا وقت کہ سب پتہ چل جائے گا کہ سازش کیا تھی. تم نے کل بھی خود بنایا, پورا ڈیزائن کیا, پورا ماحول بنایا اور ہمارے خلاف ماحول بنا دیا, اور اب بھی تم نے خود بنایا ہے اور ہمارے خلاف ماحول بنا رہے ہو. میں موٹی سی بات کروں گا میرے بیان کی, اسلام آباد کی آج آخری مجلس ہے. خبردار, عزاداری اور تشیع 2 چیزوں کے نام نہیں ہے. شیعت اور عزاداری ایک ہی چیز کو کہتے ہیں. جب تم عزاداری پر پابندی لگانے کی بات کر رہے ہو تو تم سیدھا کہہ رہے ہو تشیع پہ پابندی لگا دو. ہم مدرسہ نہیں بناتے, علم لگاتے ہیں. تھک کر نہیں سنیں گے. ہاں مدرسہ بناتے ہیں, کوئی غلط فہمی نہ ہو, مدرسہ بناتے ہیں, مگر ہم چپے چپے پہ مدرسہ نہیں بناتے, ہم چپے چپے پہ علم لگاتے ہیں. اور چپے چپے پہ علم اس لیے لگاتے ہیں کہ یہ علم نہیں ہے, حسین کا مدرسہ ہے. وہ جو سارے دن ٹنڈے اور ٹماٹر اور ککڑی بیچتا ہے, وہ جو سارے دن محنت کرتا ہے اور ٹھیلا لگاتا ہے, اور صبح سے شام محنت کرنے کے بعد رات کو تھکا ماندہ گھر پہنچتا ہے, وہ کپڑے تبدیل کر کے مجلس میں جاتا ہے, اس کا دین ہی ہے. وہ قرآن ہی یہاں کے سمجھتا ہے, وہ دین یہاں کے سمجھتا ہے. ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ اگر تم نے صحراؤں میں اور بیابانوں میں جلوسوں کو منتقل کر دیا یہ کہہ کر کے شہروں سے باہر لے جاؤ, تو میرا ان سے سوال یہ ہے کہ یہ کون ضمانت دے گا کہ پھر 10 سال بعد جس روٹ پر ہم نکل رہے تھے وہاں شہر نہیں بسے گا. لبیک یا حسین.